اس لیے میں نے عرض کیا کہ انسان کی حیثیت اس کائنات میں ایسی ہے جیسے آدمی کے جسم میں اس کے دل کی حیثیت ہے. دل کی شہد پر سارا جسم حساس بشاش وقت پر کھانا کھاتا ہے، پیاس لگتی ہے پانی پیتا ہے، سانس لیتا ہے، چیختا ہے، ہنسنے کے موقع پر ہنستا ہے، مسکراتا ہے، رونے کے موقع پر روتا ہے، سوتا ہے، دن میں محنت کرتا ہے اور اپنی اس میں 19-20 کا فرق آ جاتا ہے، بال کے برابر کوئی فرق آ جاتا ہے تو سارا جسم جتنا چاہے گورا چٹا اور جتنا چاہے لہیم و شریف. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ تمام نبی پیغمبر علیہم الصلوۃ والتسلیمات جن کو حق تعالیٰ شانہ نے اپنا نمونہ بنا کر قوموں اور علاقوں کے لیے بھیجا ہے، ہر ایک کی محنت کو اس نمونے پر حق تعالیٰ شانہ جاتے ہیں. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری بشریت تک آنے والے ہر ایک کی محنت کی بنیادوں کو محمد والی محنت کے نمونے پر جاتے ہیں. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، لوگوں اللہ کے جتنے وعدے ہیں جتنی وعیدیں ہیں وہ حق ہیں. خبردار یہ چند روزہ زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی شروع سے لے کر آخر تک تمام نبیوں کی محنت کا میدان انسان کا دل رہا ہے. یہ دل بنا تو آنکھیں بنی، دل بنا تو زبان کے بول بنے، دل بنا تو پیروں ہڈی، دل بنا تو دماغ کی سوچ بنی. دل بگڑا تو سارا بگڑا، تو عالم بگڑا، عالم بگڑا تو حالات بگڑے. دنیا رو رہی ہے حالات کو، حالات 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 پہ آپ زمینوں سے اگتے ہیں، آسمانوں سے برستے ہیں. قرآن ہے اللہ کا کلام، فرمان الہی، قانون الہی، ضابطہ الہی. پہلے بھی جب کبھی دنیا میں بگاڑ آیا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، آسمانوں میں، سمندروں میں، خاندانوں میں، افراد میں، جب کبھی جہاں کہیں جو بگاڑ اس شکل میں آیا ہے وہ تمہارے ہی اپنے ہاتھوں کی کمائی، تمہارے ہی اپنے کرتوت کا نتیجہ. اور یہ بھی راحمین ہے، اکرم الاکرمین ہے. سنگین سے سنگین حالات نہ گفتہ دے، کیا معاشرت کے، کیا معیشت کے، کیا معاشرے کے، ہر لائن کے ہاتھ یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. پریشان و حیران و سرگردہ ہو اور تمہیں اپنے مسائل کا کہیں حل نظر نہیں آ رہا ہے، لعلہم یرجعون. یہ تو ہماری طرف سے یہ تمہارے دلوں کی بے چینی سارا چیک اپ ہونے کے بعد ساری رپورٹ ہے. ڈاکٹر کہتا ہے کہ صاحب رپورٹ سے آپ کی بالکل کلیئر ہے، کیا آپ کو یہ ٹینشن ہے کہ یہ بس اتنا ہی ہے، باقی کوئی بیماری نہیں ہے. آپ کی بلڈ کی رپورٹ بہت کلیئر ہے، آپ کے بلغم کی، آپ کے پیشاب کی، آپ کے اسٹول کی اور آپ کے پیٹ کی اور آپ کے گردوں کی، آپ ساری رپورٹ کلیئر ہے، کسی طرح کی کوئی بیماری نہیں ہے. ہفتوں گزر جاتے ہیں، نیند نہیں آتی ہے، کروٹیں بدلتا رہتا ہوں، جی گھر میں لگتا ہے نہ باہر، اپنوں میں نہ پرایوں میں. تو یہ تو آپ کو کوئی ٹینشن ضرور ہے، یہ ٹینشن ہے، اور وہ ہر ایک کا اپنا اپنا ٹینشن. سیرت کی کتاب نے بتلا دیا، حیات صحابہ میں موجود ہے. اللہ کے جس غیر سے ہونے کا یقین، اللہ کے جس غیر سے ہونے کا یقین جس بھیتر بیٹھ جاتا ہے، اللہ اسے سروں پر مسلط کر. اسی کا نام آج کل کی زبان میں ٹینشن ہے.
کسی کو دکان سے، کسی کو کارخانے سے، کسی کو عہدے سے، کسی کو حکومت سے، کسی کو ہتھیاروں سے، کسی کو افسریت سے، کسی کو زمیندارے سے، کہ جس کے دل کا یقین جس فیض سے جڑا ہوا ہے وہ اس کا ٹینشن ہے. کہ قرآن نے کہا الا ان اولیاء اللہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جن کے دل حاضر ایک اکیلے افراد سے ہونے کے یقین سے جن کے دلوں میں موجیں اٹھتی ہیں کہ انہیں آسمان زمینوں پر آ جائیں، زمینیں دست سے آسمانوں پر جائیں، پورب پچھم ہو جائے، پچھم پورب ہو جائے، ان کے دلوں میں کسی طرح کی کوئی ٹینشن نہیں، کوئی بے چینی نہیں، کوئی بے قراری نہیں، کوئی کسی طرح کی پریشانی اور حیرانی اور سرگردانی نہیں، ایک اطمینان. قرآن ہے. خدا کرے ہم قرآن سیکھیں، ہم قرآن پڑھیں، ہم قرآن سمانی زندگی جیئیں، اور اس زندگی پر مشرق مغرب شمال جنوب کا ہر شہر خدا ہمیں اس کی دعوت کے لیے جان و مال کھپانے والا بنا.